خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے اور پیمبری مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئے ہیں، جیسا کہ آپ کو شروع کے اشعار سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے کس طرح دین کے پرچار میں ان کی مدد کی، ان کے والد کون تھے، ان کا شجرہ نسب کن سے جا ملتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور فرعون کے غرق ہونے کے واقعے میں یقیناً آپ کو انٹرسٹ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مسعود بن ریان تھا، جو ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کھا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا تھا، کہ کوئی بچہ پیدا ہو کر جو بڑا ہوگا اور پھر اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے فوراً اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے۔ اور فرعون سے کہنے لگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو اس کو آزمانے کے لیے ایک طرف اس بچے کے بائیں طرف پانی رکھ دیں اور دائیں طرف چلتے ہوئے آگ کے گولے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو یہ ضرور ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے، جس پر فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کو اس کام کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جب پانی کی طرف بڑھایا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دو، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقع میں یہ وہی بچہ ہے جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بن عمران بن قابس بن آزر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، جس نے مصریوں کے اور قبطیوں فرعون کے قوم کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کو بلا کر لایا اور خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو نو مولود بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً کام شروع کر دیا۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کرتے جائیں گے تو ہماری تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن قابس تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور وہ ایک اندازے سے 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح 1-2 دن کے بعد پھر وہی بندہ فرعون کے قبیلے والا کسی آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر
کی طرف تشریف لا رہے تھے تو رات کے ٹائم پر آپ کی نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے اور جب اس آگ کے قریب پہنچ گئے تو اس وادی میں سے ان کو ایک آواز آئی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، میں تیرا خالق مالک ہوں، میں تجھے نبوت اور رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشن نشانیاں دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ پر عصا ہے، یعنی لاٹھی ہے، جس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیجئے، یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جس کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جائے تاکہ ہم دونوں مل کر فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا، اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے گئے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی۔ جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا، تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں یا ہم کریں ابتدا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے سے اپنا عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل گیا، جس پر تمام جادوگروں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کا دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل سے دوسری جانب جا چکے تھے۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا، تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبریل امین نے جنت سے ایک گھوڑی دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر بڑھنے لگے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب اس قوم کو بھوک لگتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا بھیجتا، کو من و سلوہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کا نام بنی اسرائیل تھا، اس نے اس کھانے کے لیے انکار کر دیا۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، ہم آپ کو ایک ویڈیو میں ضرور تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے اللہ کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے میرے کام کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اور اپنی قدرت سے آشنا کروا دیا۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرتناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھروں میں لوگ مجسمے کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھنے جاتے ہیں۔ اگر آپ من و سلویٰ والے واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔